حي على الفلاح. اس ایمان کی حفاظت کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بہت زیادہ حساس تھے اور بہت زیادہ کانشیس تھے، اور انہوں نے اپنے ایمان کی اتنی حفاظت کی کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کو ہمارے لیے رول ماڈل بنا دیا۔ فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ لوگوں، تم اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو میرے نبی کے صحابہ کی طرح ایمان لاؤ۔ سبحان اللہ، کیا کمال ہے! تمہارا ایمان ان کے ایمان کی طرح کا ہوگا تو فرمایا فَقَدْ اهْتَدَوْا، پکی بات ہے کہ تم راہ ہدایت کے مسافر بن جاؤ گے۔ تو کیا کمال کا ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے، ہمارے لیے ماڈل، قیامت تک کے لیے ایک رول ماڈل کے طور پر رکھ دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، درجہ قبولیت کو پہنچ جائے، تو پھر یاد رکھو تمہارا ایمان رسمی اور عامیانہ نہیں ہونا چاہیے، میرے نبی کے اصحاب کی طرح ہونا چاہیے۔ یہ ایمان ہے، ایمان کی مضبوطی، یہ بندے کو بہت ساری بلاؤں، وباؤں، مصیبتوں سے بچاتی، دنیوی مصیبتوں سے، اخروی مصیبتوں سے بچاتی۔ میں پڑھ رہا تھا کہ یہ جو جنات ہیں اور شیاطین ہیں، قرین ہے، اس کی جتنی بھی قسمیں ہیں، قرآن میں اس کو عفریت بھی کہا گیا، غول بھی کہا گیا، جن بھی کہا گیا، ہاں جی، فارسی زبان میں انہی کو دیو بھی کہتے ہیں، پری بھی کہتے ہیں، یہ ایک ہی چیز ہے۔ یہ جتنے جنات، بھوت، پری، دیو، شیاطین، قرین، غول، عفریت، یہ جتنی شیطانی چیزیں ہیں، ان سے بچنے کے ویسے تو بہت سارے اعمال ہیں، وظائف ہیں، جو مین چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، فرمایا جو بندہ کامل ایمان والا ہوتا ہے اس کو یہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کا اللہ پہ ٹرسٹ، اللہ پہ ایمان، اس آدمی پر یہ حملہ آور ہوتے ہیں اور اسے تنگ کرتے ہیں جس کا ایمان ناقص ہوتا ہے، جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ ایمان اگر مضبوط ہے تو ہم ان کے وساوس سے بچ جاتے ہیں۔ اور یہاں پر جو ساتھی بعض اوقات بات بھی کرتے ہیں اور یہ تنگ کرتے، بڑے بڑے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں۔ حضرت سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے طائف کے میدان میں، طائف کے علاقے میں امیر بنا کے بھیجا۔ وہ ساتھی توجہ سے یہ بات سنیں جنہیں نماز کے اندر وساوس آتے ہیں، نماز میں سستی پیدا ہوتی ہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امیر طائف بنا کے بھیجا۔ وہ ظاہر ہے کہ پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پر جنگلات بھی ہیں اور پہاڑی بھی ہیں۔ تو اب جب حضور واپس آئے تو حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں وہاں نماز پڑھتا ہوں تو یوں لگتا ہے جس سے مجھے کوئی چیز تنگ کرتی ہے، نماز پڑھنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور میں ایک چیز پڑھی ہوتی ہے پھر لگتا ہے کہ میں نے نہیں پڑھی اور مجھے بار بار پڑھنی پڑتی ہے۔ تو یہ کوئی چیز ہے جو مجھے جب بھی میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے چیزیں بھولتی ہیں، نماز پڑھنا مشکل ہوتی ہے، میرے لیے مسائل بنتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سامنے بٹھایا اور بٹھا کر ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور حضور نے کچھ سنائیے، آپ بتائیے کیسے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ اب میری وہ کیفیت نہیں ہے، اور آپ فرماتے ساری زندگی دوبارہ میری وہ کیفیت نہیں رہی۔ تو جب ہم غافل ہوتے ہیں کسی چیز سے، یہ چیزیں حملہ آور ہوتی ہیں اور یہ ہمیں دین سے اور اعمال صالحہ سے اس سے دور کرتی ہیں۔ تو اس کے لیے قرآن مجید کا جتنا ہم قرب حاصل کر لیں گے، ایمان ہمارا مضبوط رہے گا۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اگر تم تلاوت کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان میں زیادتی کر دے گا، اضافہ کر دے گا۔ تو بات چلی تھی کہ ایمان کے حوالے سے سنجیدہ ہونا، کانشیس ہونا، حساس ہونا، اس پہ نظر رکھنا، اس کی فکر کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور آج کے دور میں تو اور زیادہ
کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک تو وہ بارش والی آپ کو بتائی تھی نا روایت کہ فتنے اس قدر اتریں گے جیسے بارش کے قطرات ہے۔ مسلم شریف میں میں نے کل ایک روایت پڑھی باب الفتن میں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت ایک ایسا زمانہ، ایک ایسا وقت آئے گا، فرمایا کہ فتنے اس قدر چھا جائیں گے جیسے رات کے وقت اندھیری رات چھاتی۔ اندھیری رات ہر طرف وہ کیا کریں گے، کدھر جائیں گے؟ یہ وہ دور ہے، اور اس میں ایمان بچانا اور زیادہ مشکل بھی ہے اور ضروری بھی ہے۔ تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ایسے موقع پر جب حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا، عرض کیا یا رسول اللہ جب اتنے فتنے آئیں گے، فتنے سے مراد آزمائشیں، اتنی آزمائشیں آئیں گی تو بچے گا کون؟ فرمایا کہ وہی بچے گا جو قرآن سے جڑ جائے گا۔ قرآن بہت بڑی چیز۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے میں پڑھ رہا تھا کہ بہت سارے صحابہ جب پریشان ہوتے تو وہ کیا کرتے، اور ان کے پاس ٹائم بھی نہ ہوتا تو وہ قرآن نکال کے دیکھ لیتے، ان کا غم دور ہو جاتا۔ حضور نے حضرت بلال کو کئی مرتبہ بتایا، جب آپ کی طبیعت پر کوئی ملال ہوتا، کوئی پریشانی ہوتی تو آپ کہتے بلال آسان پڑھو، نماز پڑھے تاکہ یہ پریشانی دور ہو جائے۔ ایک بزرگ کو ان کے مریدین اکثر پوچھا کرتے تھے، حضور میں خوش رہنا چاہتا ہوں، تو آپ فرماتے جتنا خوش رہنا چاہتے ہو اتنا قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن تمہیں خوشیاں دے دے گا۔ جس کو دیکھنے سے اتنی خوشی ملتی ہے اس کو پڑھنے سے کتنا سرور ہوگا۔ اور میں یہاں چھوٹا سا تجربے کے طور پہ کہ آپ کو بطور دعوت دوں گا بالخصوص نوجوانوں سے کہ آپ گانے بھی سن لیں، رج کے سنیں، کسی ایک مجلس میں اکٹھے اکیلے گانا بھی سنیں، اور پھر آپ ایک رات گانے سنیں اور دوسری رات، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بہتر یہ کہ نہ سنیں، مگر آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں نا ہتھیلی پہ سر جمانی، تو آپ جما کے دیکھ لیں، ایک دن گانا جو سن کے دیکھیں، اور ایک دن آپ بالکل تنہا بیٹھیں، HD4 بلکہ اب تو HD8 تک کے کیمرے اور یہ ساری چیزیں آ گئیں، تو اچھے کوئی یوٹیوب سے آپ کسی قاری صاحب کی تلاوت نکالیں، اور بلکہ ہینڈ فری بھی اچھا سا لگائیں، اور تنہا ہو کے لیٹ جائیں یا بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کریں، پھر قرآن سنیں اور پھر پوچھئے گا کہ قرآن کیا ہے، پھر بتائیے گا کہ قرآن کیا ہے۔ قرآن آپ کو بتائے گا کہ میں کیا ہوں۔ آپ تجربہ کریں، ضرور تجربہ کریں۔ آج کل گرمی سردیوں کی راتیں بستر میں ذرا لے کے آپ ذرا قرآن پاک سن کے دیکھیں، پھر قرآن آپ کو خود بتائے گا۔ کہ میں بتا رہا تھا کہ ایمان کے حوالے سے حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک صحابی تھے، ان کو کہا جاتا ہے سر النبی، یہ حضور کے رازدان صحابی تھے، حضور ان کے ساتھ اپنے راز شیئر کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ حضور نے ان کو منافقین کے بارے میں بھی بتا رکھا تھا، یہ بھی منافق ہے، وہ بھی نام بتا رکھے تھے، ولدیت بتا رکھی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے پاس بلاتے، ان کا کھانا شانا کرتے، دعوت کرتے، اور پھر آستہ سے کہتے حذیفہ سچ بتا، منافقوں کی لسٹ میں میرا نام تو نہیں۔ اس سے کیا سمجھ آتی ہے جی؟ مراد رسول ہے عمر بن خطاب ہیں، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا میرا عمر جس گلی سے گزر جائے شیطان وہاں سے دوڑ جاتا ہے، جس کے نام سے بھی شیطان کانپتا ہے۔ وہ عمر اپنے ایمان کے حوالے سے کتنے حساس ہیں، کتنے کانشیس ہیں، کہاں کہ حذیفہ بتا دو مجھے۔ اور حضرت حذیفہ کی اپنی کیفیت کیا تھی؟ آپ فرماتے ہیں کہ سارے صحابہ نا حضور سے خیر کے بارے میں سوال کرتے، میں شر کے بارے میں سوال کرتا، یعنی شر مین خیر کے بارے میں کیا کہ حضور میں کون سا کام کروں تو میرے لیے خیر ہے، میں کیا کروں تو میرے لیے خیر واقع ہوگی۔ آپ کہتے میں یہ پوچھتا کہ حضور یہ کام کروں تو کوئی شر تو نہیں پھیلے گا، یہ کام ہو جائے تو کہیں میرا خسارہ تو نہیں ہو جائے گا، کہیں اس طرح کروں تو میری نیکیاں ضائع تو نہیں ہو جائیں گی، کہیں یہ کام ہو جائے تو میرا ایمان جو ہے وہ تو اس کا گراف تو نیچے نہیں آ جائے۔ کہتے میں ہر وقت یہ سوال کرتا تھا۔ یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں صحابہ کرام کا مزاج کیا تھا، یعنی ایمان کے بارے میں وہ کتنے حساس تھے۔
ایمان جو ہے یہ بندے کے اندر ایک انقلاب پیدا کرتے ہیں۔ آج کے دور کے جب فتنے ہیں، انٹرنیٹ ہے، مہنگائی ہے، اور وہ صحبتیں نہیں رہیں، وہ سنگتیں نہیں رہیں، وہ خوراکیں نہیں رہیں، وہ ماحول نہیں رہا، ہر چیز جو وہ زوال پذیر ہے، ایسے میں اگر ہمیں ان برائیوں سے اور ان اخلاقی انحطاط سے، اللہ سے دوری سے کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ صرف ایمان بچا سکتی ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی تمام ازواج میں کم عمر تھی، ینگ بھی تھیں اور بہت ان کی صحت تھی، اور ہر حوالے سے چاقو چوبند، صحت مند، جسمانی، ذہنی، روحانی طور پہ بہت مضبوط تھی ماشاءاللہ۔ تو کچھ دنوں سے حضور نے دیکھا کہ سست سی ہو گئی ہیں، طبیعت میں ضعف ہے، رنگ زرد سا پڑ گیا ہے، آنکھوں کے گرد ہلکے سے بھی آ رہے ہیں۔ تو حضور نے پوچھا عائشہ کیا بات ہے، تم تو خوش باش تھی، حساس، اب کیا ہو گیا تمہیں؟ اللہ اکبر، عرض کہ یا رسول اللہ، آپ اس دن جب بیان فرما رہے تھے نا تو آپ نے ایک بیان دیا، اس دن سے میری تو رات کی نیندیں اڑ گئی، اب مجھے نیند نہیں صحیح آتی۔ میں نے کیا بیان کیا؟ کہ یا رسول اللہ، جب سے جس دن سے میں نے آپ سے سنا ہے نا کہ قبر بندے کو دباتی ہے، اس دن سے اب مجھے نیند نہیں آتی۔ سبحان، ایسی احادیث میں نے اور آپ نے کتنی مرتبہ سنی، اور ایسے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سن کے کتنی بار ہم نے اپنا بستر چھوڑا، کتنی مرتبہ ان فرامین کی وجہ سے ہمارے ایمان نے اتنی ہمیں پاور دی ہو کہ اٹھ بندیا وضو کر، اللہ کو منا لے، اٹھ بندیا اپنے اللہ کو یاد کر لے۔ کتنی مرتبہ یہ کیفیت بنی، یہ کیفیت ایمان کی تازگی سے بنتی ہے۔ تو الگ بات ہے کہ حضور نبی پاک نے ان کو بتایا کہ عائشہ آپ نے آدھی بات سنی ہے، میں نے ایک مجلس میں یہ بھی بتایا تھا کہ قبر ہر کسی کو دباتی ہے، بندہ مومن اور نیک اور ابرار لوگوں کو ایسے دباتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کا سر دباتی ہے۔ میں کافر، گناہگار، فسق و فجور والے غافل بندوں کو ایسے دباتی ہے کہ ان کی دائیں پسلی بائیں میں پیوست ہو جاتی۔ میں نے تو ان کے بارے میں کہا، مراد یہ کہ آپ تو نیک ہو، آپ تو اللہ والی ہو، مگر یہ کہ ان کو ڈر تو پیدا ہوا نا، فکر تو ہوا۔ تو ہمیں بھی اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ یہ وہ دور ہے، حضور نے فرمایا فتنے کالی رات کی طرح چھا جائیں گے، اور لوگ اس قدر فتنوں کا اتنے شکار ہو جائیں گے کہ انہیں اپنے ایمان کی حفاظت کا احساس نہیں رہے گا۔ فرمایا کہ جس کے پاس ایمان ہوگا بھی وہ اس قدر غافل ہوگا، فرمایا لوگ چھوٹے چھوٹے دنیوی مفادات کی خاطر اور چھوٹے چھوٹے راحت و آرام کی خاطر اپنا ایمان بیچ دیں گے۔ ایسے ہی ہو رہا ہے آج کے دور، بالکل ایمان چھیننے کے لیے اتنی چیزیں ہیں، اتنے ہمارے دشمن ہیں، تو ایمان کو بچانا، اس کی حفاظت کرنا، یہ میری اور آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ صحابہ کرام اس حوالے سے کتنے کانشیس تھے، کتنے حساس تھے۔ مدینہ منورہ ہے، شام کا وقت ہے، حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں غسیل الملائکہ بنے، ان کے اعزاز اور پروٹوکول کی وجہ سے سبحان اللہ فرشتوں نے ان کو غسل دیا تھا۔ غسیل الملائکہ ان کا لقب ہے، باقاعدہ حضور نے فرمایا ان کو غسیل الملائکہ، ملائکہ نے جنہیں غسل دیا۔ اتنے عظیم الشان صحابی تو مدینہ منورہ کی گلی میں جا رہے ہیں تو آوازیں دے رہے جا رہے ہیں، دھاڑتے روتے ہوئے، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ملے، ہاں حنظلہ کیا کہہ رہے ہو، ہوش میں تو غور کرو، کیا کہہ رہے ہو کہ میں منافق ہو گیا؟ آپ کہاں منافق ہو گئے، آپ حضور کے صحابی، پکے سچے مومن، یہ کیا کہہ رہے ہو میں منافق ہو گیا؟ کہا بھائی ابو بکر واقعہ ایسا ہی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا مجھے بتاؤ، جب ہم حضور کی بارگاہ میں ہوتے ہیں، حضور کی صحبت اور سنگت میں ہوتے ہیں، تو ایمان اس قدر عروج پہ ہوتا ہے کہ جنت کو پانے کا ایسے شوق اور دل کرتا ہے جیسے جنت کی نعمتوں کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔
اور جہنم سے بچیں اور جہنم کے عذاب اور ہولناکیوں سے ایسے ڈر لگتا ہے جیسے جہنم کی ہولناکیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کہا جب گھر جاتے ہیں، بیوی بچوں میں جاتے ہیں، اپنے بزنس کاروبار میں اور ادھر مشغول ہوتے ہیں، تو یہ کیفیت نہیں رہتی۔ تو بھائی ابو بکر بتاؤ یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کیفیت سے بھی، اور ہم کتنے کتنے دن ایسا نہیں ہے کہ ان کی گھر جا کے نماز میں فرق نہیں ہے، تہجد میں فرق نہیں ہے، قرآن مجید پڑھنے میں فرق نہیں ہے، وہ خدا نہ خواستہ کسی ممنوعات چیزوں میں مشغول نہیں، کیفیت عمل میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اعمال وہی ہیں، صرف وہ اندر کی کیفیت، تو اپنے آپ کو منافق ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ اور ہماری تو نمازیں رہ جاتی ہیں، تکبیرات رہ جاتی ہیں، اذان کے وقت ہم چیزوں میں مشغول رہتے ہیں، قرآن کبھی پڑھ لیا کبھی نہ پڑھ لیا، بے وضو رہتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کن کن غفلتوں میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم سب کو ہمیں پڑ جاتے ہیں، اور ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ایک دن فجر کہیں رہ گئی، تھکے تھے، رات لیٹ آئے تو فجر رہ گئی، جب اٹھتے نماز بھی پڑھی، اضافی نوافل بھی پڑھے، اللہ کی بارگاہ میں روئے، آہو ساری کی۔ اگلے دن شیطان صاحب آ گئے، اٹھو اٹھو۔ آپ نے کہا ہے یہ کیا ہوا؟ شیطان نمازوں کے لیے یہ تو سلاتا ہے، یہ تو تھپکیاں دیتا ہے، سستی ڈالتا ہے، اور شیطان کہہ رہا ہے اٹھو جی نماز پڑھو۔ تو آپ نے کہا یہ کیا؟ شیطان ہو گئے۔ کہا حضور والا پچھلے دن جو نہیں پڑھی تھی نا، اس نام پڑھنے پہ جتنا آپ روئے، اس نام پڑھنے پہ جتنا آپ کو صدمہ ہوا، اس نماز پڑھنے پہ جتنی اللہ سے آپ نے معافی مانگی، اتنا تو کسی کو نماز پڑھ کے اللہ کا قرب نہیں ملتا جتنا آپ نے نہ پڑھ کے اللہ کا قرب لے لیا۔ تو میرا تو کام ہی ہے نا، میں بندوں کو دور کرتا ہوں، میں نے تو رکاوٹ ہی ڈال لی ہے نا۔ یہ کیا ہے؟ احساس۔ ایک فجر کی نماز چھوڑی نہیں ہے، اٹھتے پہلا کام یہی کیا، قضا پڑھی، اللہ سے معافی مانگی، چھوڑی نہیں، اور جان بوجھ کے نہیں، جاگ نہیں آئی، بندہ بشر ہے، مگر اللہ کی بارگاہ میں روئے۔ میرے اور آپ کی کتنی نمازیں رہ جاتی ہیں، کتنی جماعتیں رہ جاتی ہیں، کتنے کتنے دن قرآن سے دور رہ جاتے ہیں، جمعے میں سستی اور تاخیر ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، تہجد کے حوالے سے تو کبھی ہم نے پلان کیے ہی نہیں ہے نا کہ تہجد کیا چیز ہے۔ ہاں جی، قرآن میں اور پوری شریعت میں نے دیکھا شارٹ کٹ نہیں، شارٹ کٹ نہیں، ہمارے تو ہم قدم قدم۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے نا کہ شریعت میں اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی شارٹ کٹ کیا ہے، تو ہے تہجد۔ بڑا ہی شارٹ کٹ راستہ ہے تہجد۔ دعا کریں اللہ آپ کو بھی توفیق دے دے، اور اللہ مجھے بھی توفیق دے۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے۔ تو ایمان کے حوالے سے میں یہ عرض کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، جب یہ کیفیت سنی نا حضرت حنظلہ کی، تو آپ نے بھی پیشانی کو ایسے کہا، ہاں حنظلہ اچھا، تو پھر یہ مرض تو میرے اندر بھی ہے، یہ پرابلم تو مجھے بھی ہے، یہ پرابلم کہا جلدی آؤ۔ دونوں گئے حضور کی بارگاہ میں پرابلم لے کر۔ دیکھیں صحابہ کا کیا کمال ہے، ہم بھی جاتے ہیں اللہ والوں کے پاس، جانا چاہیے، بہت کم جاتے ہیں، مگر آپ ذرا غور کیجئے، میں اور آپ کبھی کسی آج تک اللہ والے کے پاس اس لیے گئے ہوں کہ حضور دعا فرماؤ میرا ایمان تازہ ہو جائے، صرف جانے کا مقصد یہ ہو کہ حضور دعا فرماؤ مجھے مرتے وقت کا نصیب ہو جائے؟ کبھی اس لیے کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھے ہوں کہ میرا ایمان تازہ اور مضبوط ہو جائے؟ اس کے لیے بھی بیٹھا کرو، یہ بڑا ضروری ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ایمان کی مضبوطی کی ترکیبیں جو میں نے آپ کو عرض کرنی ہیں، ان میں سے ایک ترکیب یہ بھی ہے، میں بھولنا جو میں ابھی عرض کر دیتا ہوں، وہ ترکیب یہ ہے کہ ایمان والوں کے پاس بیٹھا کرو۔ میں ایک موٹیویشن اسپیکر کا سنا تو کہتا اگر تم امیر ہونا چاہتے ہو اور تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تم اپنے 5 دوست ایسے بناؤ جو کامیاب بزنس مین ہو یا کسی بھی کام میں وہ کامیاب ہو۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جن لوگوں 5 لوگ جو آپ کے ارد گرد رہتے ہیں نا،
آپ 5 ہفتوں بعد 5 مہینوں بعد انہی کی طرح کی بن. ایک بہت بڑی ضرب المثل بھی ہے نا، کبوتر با کبوتر باز با باز. صحبت سالے تورا سالے کو نہ دو، صحبت تالے تورا تالے کو نہ دو. جیسی دوستی ہوگی، جیسے آپ کی اٹھک بیٹھک ہوگی، ویسی آپ کی سوچ بنے گی اور آپ کی شخصیت پر اس کے اثرات پڑے. اور آج کے نوجوانوں کو تو یہ بالکل فکر نہیں رہی. میں اس نوجوانوں کو کہتا ہوں اچھا بڑی چھوٹی چھوٹی سوچ ہو گئی ہمارے نوجوان، یہ زوال ہے. کسی دو آپ، میں اکثر بچوں کا انٹرویو کرتا رہتا، آپ نے کیا بننا؟ ٹیچر. آپ کیا بنیں گے؟ ڈاکٹر. آپ نے کیا بننا؟ انجینئر. آپ نے کیا بننا؟ فوجی. بس آپ 100 بچے کا انٹرویو کر لیں، آپ یہی. تھوڑا آگے چل جائیں گے سیکنڈری میں تو تھوڑی سی سوچ اور بدلے، رہے گی یہیں گاڑی کوٹھی بڈی بس، اچھا یہ سوچ رہے گی، بس پیسہ مال و دولت اتنا رہے. باقی ہمارے یہ ایمان بندے کو بتاتا ہے بھئی مومن جو ہے صرف انہی کاموں کے لیے نہیں آیا، تو کائنات میں لیڈنگ رول ادا کرنے کے لیے. کوئی مجھے بتا دیں آپ کی فیملی میں کوئی بچہ میں نے لیڈر بننا ہے، میں نے اپنے آپ کو بھی بدلنا ہے، پھر اپنی فیملی کو بدلنا ہے، میں پاکستان کو بدلنا ہے، میں اپنے معاشرے میں چینجنگ لانی، کوئی بتائے کیا ہے یہ چینجنگ؟ یہ انقلاب، انقلابی طبیعت پیدا ہوتی ہے. انقلابی طبیعت کیسے بنتی؟ ایمان سے. ایمان سے یہ سوچیں آتی، میں نے معاشرے کو بدلنا ہے، میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنی فیملی کو بدلنا. اور بدلنا کس میں ہے کہ میں نے اخلاقی اقدار کی بحالی کرنی. یہ بدلنے کا معنی ہے. اور جب آپ اخلاقی اعتبار سے مضبوط ہو جائیں گے، اللہ کا قرب پالیں گے، ایمان مضبوط ہو جائے گا. یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت نہ دے، اللہ آپ کو رزق نہ دے، اللہ آپ کو راحت نہ دے. یہ ممکن نہیں. ایمان کی مضبوطی کے یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. یہ روٹی، یہ کوٹھی، یہ عزت، یہ وقار، یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اصل چیز ایمان ہے. ایمان کو مضبوط کر. تو جب وہاں پہنچے حضور کی بارگاہ میں حضرت حنظلہ اور حضرت ابوبکر، تو دونوں نے جا کے عرض کیا. حضرت ابوبکر یاد سنیں، یہ دیکھیں حنظلہ کیا کہہ رہا ہے، منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. حضور نے جب پوچھا تو اپنی کیفیت بیان کی. تو نبی علیہ السلام فرمایا اگر تمہاری وہی کیفیت رہے جو میری مجلس اور صحبت میں ہوتی ہے، تو فرمایا حنظلہ تم ایمان کے اس درجے پر پہنچ جاؤ کہ چوکوں اور چوراہوں پر آسمان سے فرشتے تمہارے ساتھ آ کے مصافحہ کریں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہا کہ ایمان کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایمان والوں میں بیٹھیں. آپ کبوتروں والوں کے پاس بیٹھیں گے نا، 5-10 دن کے بعد آپ آسمان کی طرف دیکھیں گے کون سا کبوتر صحیح اڑ رہا ہے. آپ ریل اسٹیٹ والوں کے پاس بیٹھیں، آپ کو ہر مکان لگے گا یہ بکنے والا، یہ خریدنے والا ہے، یہاں سے یہ کمیشن. آپ ان کے پاس بیٹھ کے دیکھیں. میں یہ نہیں کہ ریل اسٹیٹ والوں کو اور کرو بھائی، محنت کرو، رزق حلال میں. میں بات کر رہا ہوں آپ ذمہ داروں کے پاس چلے جائیں. میں یہ گاؤں جاتا ہوں، آپ یقین کر کے آ جائیں، ہفتہ 10 دن آ کے ماجہ انج ہوندی ہے، ٹگا انج، وہ بندے گلاں ہی اوتھے کرتے ہر ویلے. میری ماجہ اینا دیندی، دودھ تیری اینا دیندی، میرے ٹگے دے کیا کہنے. جن کے ساتھ آپ بیٹھیں گے وہی طرح کے خیال اور تصورات آپ کو آنا شروع ہو جائیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. دین مینز عادات. تو اگر آپ کے دوست کا ایمان مضبوط ہے، جس کے پاس آپ بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں، اگر وہ مضبوط ایمان والا ہے تو آپ کا ایمان بھی مضبوط ہو جائے. ماشاءاللہ. اہلا و سہلا مرحبا. حضرت کو اور آگے کرسی بچھا کے دیں. حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبداللطیف صاحب قادری، نامور عالم دین، بزرگ عالم دین، حضرت مولانا مفتی حسیب قادری صاحب کے والد گرامی، ہمارے بہت مہربان مربی، ہمارے دوست، مگر جو جگری یار ہیں جن سے دوستی ہے وہ حضرت صاحب. ہاں میرا مفتی اور یہاں میں یہ بھی بتاؤں، قدرتی بات یہ ہے کہ پرائمری لیول سے ہمیشہ میرے دوست میری عمر سے بہت بڑے رہے. میں بزرگوں میں بیٹھتا تھا اکثر، اور اس کے فرق پڑتا ہے. تو وہی ہمارے دوست تو ایسے ہیں.
ہاں جی، جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ایمان کیسے بچے گا. ہاں جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام ایمان کو بچانے کے حوالے سے اتنے کانشیس تھے، اتنے حساس تھے. اچھا، یہ ایمان کا فائدہ کیا ہے؟ یہ مضبوط ہو تو فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ دو تین چیزیں میں ایک عرض کر. امام زہری ایک بہت بڑے امام، انہوں نے اس روایت کو بیان کیا کہ کسی علاقے میں، ٹاؤن میں، کسی گاؤں میں ایک بچہ نوجوان تھا جو نمازوں کا پابند تھا، نیک تھا، اچھی اس کی سوچ تھی. اس کی وجہ سے ایک وقت تھا امت پر، نوجوانوں کے لیے میں ایک امت پر وقت تھا کہ عزت اس کی ہوتی تھی جو نیک ہوتا تھا. آج ہم تو برانڈ اور ماڈل دیکھتے ہیں نا گاڑی کا. ہاں جی، پھر پتہ چلتا ہے، وہ پتہ پوچھتے ہیں لوگ، آپ کہاں رہتے ہیں؟ ڈی ایچ اے. اچھا ٹھیک ہے بھائی. آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں ساندہ کلا. اتھویں لوگ جائزہ لیں. اچھا بس پھر ٹھیک ہے، دوستی کرنی کہ نہیں کرنی یہ معیار بن چکا ہے، رشتے کا معیار بن چکا ہے. گاڑی، برانڈ، یہ وہ فلاں ساری چیز. کسی کی عزت اس کی گاڑی، کوٹھی کی وجہ سے نہیں ہوتی تھی، اس کی شرافت اور دینی عظمت کی وجہ سے ہوتی تھی، دینداری اور سمجھداری کی بنا پر ہوتی تھی. تو وہ نوجوان کی عزت تھی. اس کے جو ہم عمر تھے انہیں اس سے جیلسی ہوگی، بھئی بڑے بڑے بزرگ بھی اس کو پاس بٹھانا چاہتے ہیں، اس کی بڑی پہچان ہوتی جا رہی، نام بنتا جا رہا ہے، ذرا اس کو تھوڑا نیچے لے کے آؤ. انہوں نے پلان کیا. تو پلان یہی کہ ہر دور میں یہی ہوتا ہے، اس پہ الزام لگا دو. ایک عورت کو باقاعدہ تیار کیا، پیسے دیے کہ تو نے ذرا یہ ڈرامہ کرنا ہے. وہ تیار نہ ہوتی، کافی پیسے دیے تو ہو گئی. ایک دن وہ رات، اس طرح سردیوں کا موسم، تھوڑا لیٹ نائٹ، آ کے دروازہ اس کا کھٹکھٹایا. نوجوان اکیلا ہی اتفاق سے رہتا تھا. کہا راستہ بھول گئی ہوں، سردی کا موسم ہے، دیکھو دھند کتنی ہے، سردی کتنی ہے، میں آپ کے پاس ادھر رات مجھے رکھ لو. اس نے کہا بی بی میرے پاس رات رہنے کا کیسے؟ نہ شریعت اجازت دیتی ہے، نہ قانون اجازت دیتا ہے، نہ میرا اخلاق. تو ڈر گیا اندر سے کہ ینگ عورت ہے تو کیا بنے گا. اب ہمسایوں میں سارے ہمسایوں سے پوچھ چکے ہوں، سب نے جواب دیا، آخری تم رہ گیا. اب میں چلی جاؤں، اگر مجھے نقصان ہو گیا، میں راستہ بھول گئی، کسی نے مجھے نقصان پہنچا دیا، درندے نے کچھ کر دیا، کسی نے اور نے کر دیا، قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں آپ کی شکایت لگاؤں. تو اللہ والے تو جو ہیں وہ اللہ کا نام آیا تو پھر سبحان اللہ. تو کہا جی ٹھیک ہے آ جاؤ. ٹھہرا دیا. ایک کمرے میں ٹھہرایا اور ایک میں کہا یہ کمرہ ہے، بس ادھر آپ نے رہنا، رات گزارنی بس. اور دوسرے کمرے میں آپ اپنے معمولات اللہ اللہ کی. جب رات آدھی کے قریب ہوئی تو اس نے تھوڑی وہ شور شار کیا. یہ دیکھنے گیا تو اس نے اپنی طرف دعوت دی. اس نے کہا ٹھہرو آتا ہوں. اپنے کمرے میں گیا. بڑا طویل واقعہ. وہ وہاں پہ ایک اس کا دیا چراغ جل رہا تھا، وہ چراغ لے کے آیا دروازے پہ. کہا بلاؤ اپنی طرف. تو وہ کہتی آؤ. تو یہ اپنا ہاتھ، وہ دو دیا جل رہا تھا نا، اپنی انگلی اس میں کر دے. وہ بلائے تو پھر یہ کر دے، تھوڑا اور کر دے، انگلی جل جائے. اس نے واقعی شور کرنا شروع کر دیا. اور ان کے ساتھ طے تھا کہ میں شور کروں گی، آ جائیں گے اوپر سے پکڑ لیں گے رنگے ہاتھوں. جب وہ شور کیا تو وہ آ گئے. جب آئے تو دیکھا اس نے انگلی اس دیے کے اوپر کی ہوئی ہے، آدھا کا ہاتھ جلا ہوا ہے اور عجیب منظر ہے. تو رونا تو اس کو چاہیے، چیخیں وہ مار رہی. وہ لوگ آ بھی گئے اس کی ہیلپ کے لیے، یا جن سے ڈرامہ جانا تھا، تو پھر بھی چیخیں مار رہی ہے، رو رہی ہے، اپنے آپ کو پیٹ رہی. انہوں نے کہا بھائی اب تو چپ کر، ہم آ گئے، پکڑ لیا رنگے ہاتھوں، بات ختم ہو گئی. نہیں نہیں نہیں، جلدی پکڑو، یہ اس کا ایمان تو مجھے جلا دے. حالانکہ وہ اپنے آپ کو جلا رہا ہے، وہ اپنے آپ کو جلا رہا. انہوں نے پوچھا بھائی یہ کیا کر رہا ہے اللہ کے بندے، مجنون یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ یہ برائی کے لیے بلا رہی تھی اور میں ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا، تجربہ کر رہا تھا اپنے آپ کو. دل میرا بھی کر رہا تھا نا، تھوڑا تھوڑا شیطان تو چکر دیتا ہے نا. تو میں نے اپنے نفس کو بتایا کہ بھئی اگر تو نے یہ موج مستی کرنی ہے تو تھوڑا یہ تجربہ کر لو، اس چراغ کی آگ کو اگر برداشت کر لو گے تو موج کر لو. اور اگر یہ چراغ کی آگ اور چھوٹے سے دیے کی آگ، اس کے جلن اور اس کا یہ حرارت یہ برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کرو گے؟ یہ ہے ایمان، یہی ایمان کی مضبوطی. جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو بندہ رسمی مسلمان ہوتا ہے. رسمی مسلمان کیا؟ مسجد میں صوفی صاحب، بازار میں من مرضی. ہاں جی، رسمی مسلمان ہوتا ہے. رسمی مسلمان کا ایک مطلب، محلے میں چودھری بڑا خاندان کا بندہ کو فوت ہو گیا، جنازے پر رش لگ جائے گا اور جمعے والے دن ہی مسجد خالی رہ گئی. اگر تو وہ رش اس وجہ سے تھا
کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو وہ تو فرض کفایہ ہے، تو اسی اللہ نے جمعہ فرض عین قرار دیا ہے تو رش یہاں ہونا چاہیے تھا زیادہ۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ رسم نبھائی ہے ہم نے۔ جب بندہ رسمی مسلمان ہوتا ہے اس کو اللہ کا ڈر کم ہوتا ہے، یہ اس پہ ہر وقت چیز تاری ہوتی ہے۔ کل اینج نہ کرائے تو لوگ کی کہن گے، شادی اینج نہ کیتی تو لوگ کی کہن گے، یہ اینج نہ کیتا تو لوگ کی، انہوں اللہ اس عذاب میں ڈال دیتا ہے۔ اور جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اسے ایک ہی فکر ہوتی ہے، میرا اللہ کیا کہے گا، کل کو مدینے والے کو کیا منہ دکھاؤں گا، ہاں جی، تو اس کو یہ فکر پڑ جاتی ہے ایمان کا۔ تو اپنے ایمان کو مضبوط کریں، ایمان کے حوالے سے حساس ہو جائیں۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ ایمان والوں کے پاس بیٹھیں۔ اور بھی ترکیبات بتانی تھی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن نے ایمان کی مضبوطی کے لیے جو نسخہ دیا ہے وہ ہے تدبر کا، وہ ہے تفکر کا، وہ ہے غور و فکر کا، کہ غور و فکر کرو۔ تو کبھی کبھی میں نے دیکھا ہے کہ غور و فکر کے چند ایک مواقع ہوتے ہیں، مطلب بندہ واک کرے، ایکسرسائز کرے تھوڑا دوستوں کے ساتھ، یا کبھی ہم تنہا بیٹھیں تب بھی موبائل، اور ہم واک اور ایکسرسائز کریں وہاں بھی موبائل، گانے، عجیب و غریب معاملہ۔ بھئی نہیں، کچھ وقت اپنے لیے نکالیں اور اس میں اپنے الگ بیٹھ کے اپنی تخلیق پر، دنیا میں آنے کے مقصد پر غور و فکر کریں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کے ایمان میں مضبوطی آئے گی۔ اور قرآن مجید کا قرب جتنا، میں نے بعد میں آنے والے دوستوں کو پھر کہتا ہوں، ایک بزرگ کو اکثر وہ اپنے مریدوں کو بتاتے، حضرت دعا کریں میں خوش رہوں، وہ فرماتے تھے قرآن پڑھا کرو خوش رہو۔ جتنا خوش رہنا چاہتے ہو اتنا قرآن کی زیارت کرو، اتنا قرآن پڑھو، اللہ تمہیں روحانی خوشیاں عطا فرما دے گا، مسرت عطا فرما دے گا۔ صحابہ کرام ایمان کے کس درجے پر فائز تھے، سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بَمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ فرمایا لوگوں اگر تم نے ایمان لانا ہے تو محمد عربی کے جو غلام صاحب ہیں نا، ان کی طرح کا ایمان لاؤ۔ کیا خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کے ایمان کو اللہ نے معیار قرار دیا ہے، رول ماڈل بنایا ہے کہ ان کی طرح کا ایمان لاؤ تو ہوگا کیا؟ فرمایا فَقَدْ اهْتَدَوْا، بس تم ہدایت پا جاؤ گے۔ میرے نبی کے صحابہ کا کیا ایمان تھا قرآن مجید پر، ہاں جی، اللہ جل شانہ ہمیں ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا